السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلے جی ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ ولی احمد، زمان نے اسے محبت سے پکارا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ مت کہیں مجھے ولی احمد، نہیں ہوں میں آپ کے خاندان کا حصہ، ناجائز ہوں میں، گندگی کی پوٹلی ہوں۔ کیوں نئی زندگی دی آپ نے مجھے سردار بابا؟ اس کی ہچکی ابھری، آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونے لگا۔ کیوں کیا آپ نے میری ذات پر احسان؟ کیوں مجھے اپنی پاکیزہ زندگیوں میں جگہ دی سردار بابا؟ میں تو خاک تھا، خاک ہوں، آپ نے مجھے کیوں اس عذاب میں ڈال دیا؟ زمان نے تکلیف سے اس کی ابھرتی شخصیت کو دیکھا۔ کون بد نصیب تھے جنہوں نے اسے معاشرے کے ظالم بھیڑیوں کے حوالے کر دیا تھا۔ بچے میری بات، مت کہیں مجھے بچہ، نہیں ہوں میں بچہ۔ اس نے ان کی بات کاٹی تھی، اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، آواز تک لرز رہی تھی اس کی۔ کیوں اٹھایا آپ نے مجھے مسجد کے دروازے سے؟ اٹھا لیا تھا تو کسی جانور کے آگے ڈال دیتے مجھے۔ اتنی حیثیت سے تو نہ ہوتی ہے سردار بابا۔ وہ بے اختیار زمین پر بیٹھا تھا، اس کے قدموں سے جان ختم ہو رہی تھی۔ زبان نے آگے بڑھ کر اسے خود میں بھینچا، اس کی روشن پیشانی پر بوسہ دیا۔ بس میرا بچہ۔ کیوں چھوڑ دیا میرے والدین نے سردار بابا؟ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ میں کتنا بد نصیب ہوں۔ بد نصیب تو نہیں، بد نصیب وہ ہیں۔ مجھے مار دیں سردار بابا۔ اس پر ایک دم حسدانی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میرا گلا دبا کر مار دیں، یہ احسان میری ذات پر کر دیں، میں آپ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ اس کی دہائی پر زبان کانپ کر رہ گئے۔ نہ میرا بچہ، زندگی خدا کی نعمت ہے، اس نے مشکلیں رکھی ہیں تو آسانی بھی ساتھ ہی رکھی ہے۔ یہ مایوسی اچھی نہیں ہے، مگر اسے شدید کیفیت کے باعث بخار نے آ گھیرا تھا۔ اسے نشہ آور دوائیں دے کر سلایا اور زمان کمرے سے نکل آئے۔ بختیار، نثار، ان کی چنگاڑتی آواز نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جی آغا جان۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے لاؤنج میں آئے۔ وہ لب بھیچے آگے بڑھے اور دونوں کو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ کسی انسان پر ظلم کرتے شرم نہیں آئی تم دونوں کو؟ کیا ہوں تم دونوں؟ خود کیا ہو؟ کبھی اپنے اس مکروہ وجود کو آئینے میں نظر بھر کے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ وہ دھاڑے، خدا کی مخلوق پر ظلم کر کے کون سی برتری ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تم اسی لیے افضل ہو کیونکہ اپنی ماں کی آغوش میں رہ رہے ہو، بس اسی لیے اتنی اکڑ ہے؟ ارے ڈرو اس قہر سے، اس کے عذاب سے۔ وہ رب تمہیں ایسی جگہ پیدا کر دیتا تو کیا کر لیتے تم لوگ؟ یہ گھمنڈ، یہ غرور، یہ خاک ہے سب۔ کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا اس دنیا میں۔ اس کو کوستے ذرا سوچا ہوتا تو نوبت یہاں تک ہرگز نہیں آتی۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بی جان اور ملازم بھی اکٹھا ہو گئے تھے۔ ہاں تو آپ نے کیوں اس کو اس گھر میں پالا ہوا ہے؟ حسن تایا اور حسین تایا نے تو ایسے کسی لے پالک کو گھر میں نہیں گھسایا۔ پھر آپ کو کیا پڑی ہے زمانے بھر کا گند خود کے سر لینے کی؟ بختیار نے انتہائی بدتمیزی سے کہا تو زمان چند پل ضبط سے اسے دیکھتے رہے۔ جانتا ہوں میں کہ تمہارے منہ میں کس کی زبان بول رہی ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو کبھی اس قسم کی غلاظت تمہارے منہ کے راستے باہر نہیں نکلتی۔ لیکن بختیار صحیح کہہ رہا ہے آغا جان، اس کا ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ اس گھر میں کیوں رہ رہا ہے پھر؟ نثار بھی بھائی کی دیکھا دیکھ شیر ہونے لگا تھا۔ زمان کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ جب خدا کسی چیز کی استطاعت دیتا ہے نا، تب بروز حشر وہ اس استطاعت کی بابت پوچھنے کا حق بھی رکھتا ہے۔ میں خدا کے سامنے اور اپنے پرکھوں کے سامنے اس بڑے دن میں مجرموں کی طرح گردن جھکا کر نہیں جانا چاہتا۔ اور رہے تمہارے تایا جان تو وہ اپنے اعمال، اپنے فیصلوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ وہ اس روز اللہ کو خود جواب دیں گے، میں ان کی جگہ جواب نہیں دوں گا۔ کوئی کسی کی جگہ جوابدار نہیں ہو سکتا۔ یہ بندے اور رب کا معاملہ ہوتا ہے۔ میں نے اس کو اس گھر میں لا کر، اس کی پرورش کر کر، اس کی ذمہ داریاں اٹھا کر اس کی ذات پر نہیں اپنی ذات پر احسان کیا ہے۔ نیکیاں انسان اپنے لیے کرتا ہے، کوئی دوسرا آ کر تمہارے لیے کبھی کچھ نہیں کرے گا۔ آپ کی نیکیاں آپ کو مبارک ہو آقا جان، مگر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ اسے برداشت کروں۔ وہ مجھے بلکہ اس گاؤں کے ہر شخص کو ناگوار گزرتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کون سی نیکی کمانی ہے؟ بختیار نے اپنے باپ سے انتہائی بیزار ہو کر کہا تو زمان زہر خندہ سا مسکرائے۔ اگر کسی کو اس گھر میں ہوتے کسی بھی کام سے مسئلہ ہے تو وہ رہا دروازہ۔ انہوں نے داخلی دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ یہاں سے جا سکتا ہے، میرے گھر میں صرف وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ آئندہ مجھے حسن بھائی یا پھر بڑے بھائی کی مثالوں سے قائل کرنے کی گستاخی کی تو پھر میں بھول جاؤں گا کہ تم میری اولاد ہو۔ ان کے ٹھنڈے لہجے میں جو آگ بول رہی تھی وہ بختیار کو بخوبی محسوس ہوئی اور اس کے دل میں ولی کے لیے
लावा पकने लगा। इसे इससे इतनी नफ़रत हुई जितनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुई थी। इसका बाप इसे घर से जाने का कह रहा था और वजह सिर्फ़ और सिर्फ वली था। खून इसकी कनपटियों में ठोकरें मार रहा था तो वो दंदनाता हुआ लॉन से उठाया। ज़मान ने अपनी औलाद को अफसोस से जाते देखा था। नाश्ते की तवील टेबल पर सारे घर के अफराद बरजमान नाश्ता तनावुल कर रहे थे। आज इतवार था मगर बख्तियार और निसार दोनों रात को देर तक घर से बाहर रहने के बायस अब तक सो रहे थे, इसीलिए माहौल का तनाव ना होने के बराबर था। ज़मान अहमद ने नाश्ते से हाथ रोक कर नाश्ता करते वली के ज़ख्मों को बगौर देखा। बीजान भी इसके चेहरे की जानिब ही देख रही थी, मगर वली बहुत आरामदा सा लग रहा था। इसके चेहरों पर बरसों बाद ज़मान ने इत्मीनान की लहर देखी थी, शायद इसलिए कि जिस को वो मार कर आया था उसने बहुत जुल्म किए थे उसकी ज़ात पर, और ये सच था। इस हाथापाई के बाद वली के जलते वजूद को करार आ गया था। नूराबाद वाली ज़रई ज़मीन का क्या बना वली? ज़मान ने कसदन इसके ज़ख्मों को नज़रअंदाज करके कहा, मगर बीजान ने इनके नज़रअंदाज करने पर पहलू बदला था। मैं कर रहा हूँ बात नूराबाद वालों से, आज जाऊँगा उनके बड़ों से इस मामले पर गुफ्तगू करने, देखें फिर क्या बनता है। इसने भी सर उठाकर जवाब दिया, ये जानते हुए भी कि सब नामहसूस तरीके से उसे ही देख रहे थे। इसने सबकी नज़रों को यकसर नज़रअंदाज किया, मगर अमल की फ़िक्रमंद सी निगाहें इसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। इसने सर झटका। जो भी करो सोच समझ कर करना। नूराबाद वाले बहुत ख़तरनाक लोग हैं और अभी इनके बड़े इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं। इस सारे अरसे में किसी भी किस्म के स्कैंडल को अवॉइड करने की भरपूर कोशिश करेंगे, तुम ध्यान रखना। जानता हुआ आगा जान, इस मसले को बात से हल कर लिया जाए तो भी बेहतर है। ख़ामख़ा बात बढ़ी तो किस्सा अदालत तक जाएगा, जो इनकी सियासी साख के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं। मगर वली, मुझे नहीं लगता कि ये मसला अदालत के बगैर हल होगा। वो लोग इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। ज़मान के चेहरे पर सोच की लकीर उभरी तो इसने इन्हें सुकून से देखा। वो जो भी करेंगे दोनों जानिब से नुकसान उनका ही होगा सरदार पापा। उसने नैपकिन से लब तपाए और प्लेट परे की। अभी उनके हलके में इंतखाबात का वक्त है और फिर दूसरी तरफ इस इलाके के थाने का एएसपी मेरा दोस्त है। कोई भी हरकत उनको ही नुकसान पहुंचाएगी। जब एक जानिब से हाथ बढ़ाया जा रहा हो तो दूसरी जानिब से हाथ आ जाते हैं। तुम्हें यकीन है कि वो एएसपी दोस्त था तुम्हारा? इनके सवाल पर इसकी संजीदगी कुछ और गहरी हो चली थी, जैसे वो बहुत कुछ सोचता रहा हो, जैसे उसे अंदाज़ा हो इस सारे मामले का। इस दौर में कौन दोस्त होता है आगा जान? इसने सांवरी आँखों से आगा जान को देखा तो नासमझी से इसे देखने लगे, और देख तो नासमझी से इसे बीजान भी रही थी। फ़िक्रमंदी से मुस्तरबाना अंदाज में नाश्ता छोड़े। जिस तरह का दोस्त वो मेरा है और जिस वजह से है आप बखूबी जानते हैं सरदार बाबा। यहाँ हर एक को काबू करने की एक ख़ास टेक्निक है, और वैसे भी इन पुलिस वालों की तो अपनी ज़िंदगियाँ इतनी आलूदा होती हैं, ये क्या मामलात को मज़ीद उलझाएंगे। आप बेफ़िक्र रहें, काम हो जाएगा। इसने बात मुकम्मल करके इनके जवाब का इंतज़ार किया। ज़मान के चेहरे पर फ़िक्र की लहरों के साथ साथ कमज़ोरी भी झलक रही थी। उस अटैक के बाद वो आज सब के साथ नाश्ता कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने समझ कर सर हिलाया, लेकिन अपने साथ शाहनवाज़ को लेते जाना। अगर ज़रूरत महसूस करो तो गार्ड्स को भी साथ ले जाना। बात के रोने से एहतियात बहरहाल बेहतर है। उन्होंने बहुत ताकीद से इसे कहा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा सरदार बाबा। अच्छा हाँ, इन्हें बेख्तियार कुछ याद आया तो वली ने इन्हें देखा। अल्लामा दीन साहब की बेटी के केस का क्या हुआ? पिछली पेशी पर शाहनवाज़ कह रहा था कि मामला कुछ ख़ास आगे नहीं बढ़े। लगता है जैसे वो इस मामले को लटकाना चाहते हों। इनके कहने पर इसने भी सर हिलाया था, फिर कहने लगा, मैं गया था पिछली पेशी पर, मामला वाकई अटके हुए हैं सरदार बाबा। अल्लामा साहब की बेटी को पेशी के लिए बार बार बुलाया जा रहा है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो इस केस के ज़रिए उन्हें ज़हनी अजियत पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो तंग आकर केस ही वापस ले लें। मैं देखता हूँ इस मसले को भी, आप फ़िक्र मत करें। बहुत ज़िम्मेदारी से कहकर इसने ज़मान की परेशानी अपने सर ले ली थी। वो इनका जितना भी एहतराम करता, इनकी जितनी भी खिदमत करता वो कम थी। उन्होंने इसे इज़्ज़त दी थी और इसके मुकाबले में ये काम कुछ भी नहीं थे। सही, जैसे ही कोई प्रोग्रेस हो मुझे ज़रूर आगाह करना। अल्लामा साहब बहुत परेशान थे पहले ही उस मसले की वजह से। फ़िक्रमंदी से कहकर उन्होंने भी हाथ नैपकिन से साफ़ किया और फिर ज़मानी बेगम को चाय का इशारा किया। इनके इशारे पर बीजान ने झट से गरम गरम चाय कप में उंडेली। भूरा माया कप भी बहने लगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगा सरदार बाबा।
وہ انہیں کچھ پل دیکھتا رہا، پھر کوئی کام نہ ہونے کی وجہ سے اٹھنے لگا تو بی جان یکدم بولی، یہ زخم ولی، یہ کیسے آیا تمہیں؟ وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا۔ زمان چائے پیتے پیتے بی جان کی بے صبری پر مسکرائے تھے، البتہ گردن اٹھا کر انہوں نے بھی ولی کو دیکھا تھا، اور دیکھ تو عمل بھی اسے رہی تھی۔ سب کا مرکز بننا ولی کو کوفت ہونے لگی۔ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بی جان، کہا تو صرف اتنا ہی، مگر بی جان کی تسلی نہیں ہوئی۔ کوئی دوائی ہے لی؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ دوا سب سے بڑی دوا تو یہ لڑائی ہی تھی جس کے بعد وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ اس کے اندر پکتا غم و غصہ باہر نکلا تو اس نے خود کو بہت ہلکا محسوس کیا۔ جی بی جان، لے لی ہے دوا۔ سب کو ایک نظر دیکھا۔ اب میں اجازت چاہوں گا، اور کرسی گھسیٹتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پلٹنے لگا جب سامنے سے نازیہ آتی دکھائی دی۔ وہ اسے دیکھ کر بالکل ہلکا سا مسکرائی تھی، مگر ولی نے ایک سپاٹ نظر اس پر ڈالی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے اس طرح کے رد عمل سے نازیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ اسے پسند کرتی تھی بچپن سے، کوئی اندھا بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا۔ ارے نازیہ، اتنی صبح صبح؟ بی جان اس سے کہہ رہی تھی، مگر وہ ذرا ترچھی ہوئی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ سانوری رنگ کی قمیص شلوار میں اس کا دراز قد نمایاں تھا۔ چوڑی پشت اور مضبوط سراپے کو پیچھے سے دیکھتے اس کے دل میں کھلبلی مچی تھی۔ اگر وہ اس کا ہو جاتا تو کاش! مگر اس وقت وہ دروازے کے پار غائب ہوا تو اس نے بھی چہرہ موڑ کر بی جان کو دیکھا، جو عمل کے ساتھ ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ بس چچی، عمل کے ساتھ پیپرز کی تیاری کرنے آئی ہوں۔ BSc کے امتحانات ہونے والے ہیں نا؟ عمل اس کی بات پر مسکرائی۔ جی، ان محترمہ کو تو میں نے قائل کیا ہے تیاری کرنے پر، ورنہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ دونوں ہم عمر تھیں، مگر نازیہ عمل سے عمر میں بڑی لگتی تھی، شاید اپنے چہرے کے پکے پن کی وجہ سے، جبکہ عمل اس کے برعکس بہت معصوم اور سادہ تھی۔ وہ کچن سے باہر نکلی تو نازیہ نے اس کے بازو سے پکڑ کر کمرے کی جانب گھسیٹا۔ تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے میں نے۔ وہ اسے کمرے میں دھکا دے کر خود دروازہ بند کرتی اس تک آئی۔ عمل اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً کوئی کام ہوگا میڈم کو۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلاتے ہوئے بیڈ پر لیٹی۔ ہاں جی، کام تو ہے، مگر ایسا کام جس میں تمہیں کچھ نہیں کرنا، صرف میرے دل کی بات سننی ہے اور بس۔ عمل، میں اس راز کو اب اور نہیں سنبھال سکتی۔ وہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھی تو عمل مسکرا کر اس کی جانب مڑی۔ اور کیا ہے وہ راز؟ اس کی ملائی سی جلد پر چٹیا سی نکلی لٹ جھولنے لگی تو اس نے مسکرا کر اسے کان کے پیچھے اڑسا۔ اف، کیسے بتاؤں؟ نازیہ نے مضطرب ہو کر ہاتھ آپس میں رگڑے تو اس نے آنکھیں چھوٹی کی۔ قتل تو نہیں کر دیا کسی کو؟ اس کے پوچھنے پر وہ ہنسی تھی، مگر اس کے گالوں میں کھلتے گلال عمل کو کوئی اور داستاں سنانے لگے تھے۔ عمل، میں ولی سے محبت کرتی ہوں۔ بہت امید سے اس نے اس کی جانب دیکھ کر کہا تو عمل کو چند پل لگے تھے سمجھنے میں، اور جب اسے سمجھ آیا تو اس کا دل اندر ڈوب کر ابھرا۔ مطلب؟ اس نے بمشکل خشک پڑتے گلے کو تر کیا تھا، دل اب تک کانوں میں دھک دھک کر رہا تھا۔ ہاں عمل، میں اس سے محبت کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں۔ ابھی سے نہیں، بچپن سے کرتی ہوں، تب سے کرتی ہوں جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ کمرے میں گول گول چکر کاٹتی اسے بتا رہی تھی، اور عمل کو لگ رہا تھا کہ وہ کبھی ہل نہیں پائے گی، کیونکہ یہ آخری بات تھی جو اس نے نہیں سوچی تھی۔ پہلی بار اسے اپنا دل ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ولی سے کوئی اور بھی محبت کر سکتا ہے، اور اب جب اسے پتہ چلا تھا تو اس کے اپنے وجود میں خاموشی پھیلتی محسوس ہوئی تھی، بھیانک خاموشی۔ شاہ نواز، گاڑی نکالو۔ وہ سانوری آنکھوں کو سیاہ چشمے سے ڈھکتا آفس میں داخل ہوا تو شاہ نواز بے اختیار اٹھا۔ ولی سر، تھوڑی دیر پہلے کائنتا بی بی آئی تھیں۔ نام سن کر وہ بے ساختہ مڑا۔ کیوں؟ ان کا بچہ ہاسپٹل میں ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اسے شہر لے جانا ہوگا۔ فکر مندی سے پیشانی چھوتا وہ موبائل نکال کر اب چند نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ کانتا اس گاؤں کی جوان بیوہ تھی جس کا شوہر زمینی مسئلوں میں مارا گیا تھا۔ خاندانی سپورٹ نہ ہونے کے باعث ولی نے اس کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ وہ اس معاشرے میں اور کسی ولی احمد کو بڑھتے ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ باپ کا سایہ اس شفاف معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے کتنا ضروری تھا، اس کا اندازہ اسے بخوبی تھا۔ فیصل، کانتا بی بی کے گھر گاڑی لے جاؤ اور انہیں شہر کے ہاسپٹل پہنچاؤ۔ میں فارغ ہو کر وہاں آتا ہوں۔ اور کوئی ایک ان کا بیٹا بیمار ہے۔ اس نے فون رکھ کر شاہ نواز کی جانب دیکھا۔ وہ دروازے میں استادہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نور آباد والوں کو آگاہ کر دیا تھا؟ اس نے کاندھے پر ڈالی شال درست کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ ساتھ چلتے بتانے لگا۔ جی سر، بتا دیا تھا، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کوشش کیجیے گا سر کہ بات ہی کے ذریعے سمجھ جائے۔ جانتا ہوں۔ خیر، یہ اتنی
بھیڑ کیوں اکٹھی کر رکھی ہے تم نے؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے باہر کھڑے گارڈز کو دیکھ کر استفسار کیا تو شہنواز اگنیشن میں چابی گھماتا بتانے لگا، یہ سردار بابا کا حکم تھا ولی سر۔ اس نے ایک پل کے لیے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا تو اس نے گہرا سانس لے کر اس بات میں سر ہلا دیا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ نور آباد میں داخل ہوا تو پورے گاؤں والوں میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ اپنے اپنے کچے گھروں سے باہر نکل کر اس لاؤ لشکر کو دیکھ رہے تھے جو ولی کی گاڑی کے پیچھے سینکڑوں گاڑیوں میں چلا آ رہا تھا۔ اس نے سپاٹ نظروں سے گاؤں کے مکینوں کو دیکھا اور گاڑی رکنے پر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ بڑی سی اونچی حویلی کے باہر اس کے استقبال کو بہت سے ملازم تھے۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور ان کی میت میں چلتا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ رتبے اور عمارت میں وہ زمان احمد کے خاندان سے کہیں پیچھے تھے، مگر شاید اپنی دھاک انہوں نے جانے لے کر قائم کر رکھی تھی۔ اس کے پیچھے اس کے سارے گارڈز تھے۔ بیٹھک کے باہر سب گارڈز کو اندر جانے سے روکا گیا تھا تو اس نے سر کے اشارے سے انہیں اجازت دی۔ البتہ شہنواز اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا۔ گاؤں کا وڈیرے ارباز شاہ گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتا اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے آس پاس گاؤں کے بہت سے نامور لوگ بھی بیٹھے تھے جو ہر پنچایت میں شاید اہم جانے جاتے تھے۔ ان کا یوں ساتھ بیٹھنا صاف ظاہر کرتا تھا کہ انہیں اس کا مطالبہ ہرگز بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا۔ شہنواز اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ کوئی بڑا سارا آدمی آئے گا، مگر زمان نے تو بات کرنے کے لیے بچہ بھیج دیا۔ اس کی کم عمری پر چوٹ کرتا وہ سیدھا ہوا تو ولی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ شاہ صاحب، آپ پر زیادہ بوجھ نہ پڑے، اسی کا خیال کرتے انہوں نے آپ کے پاس بچہ بھیجا ہے۔ اس کے انداز پر سلگتا ہوا ارباز ذرا آگے کو ہوا اور اس کی سانوری آنکھوں کو کاٹدار نظروں سے دیکھا۔ ولی کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کو ظالم کیوں کہا جاتا ہے۔ تم شاید یہاں کا قانون نہیں جانتے ہو لڑکے، جو چیز ہمارے علاقے میں ہوتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے۔ کوئی کاکس، کوئی دعویٰ اسے ہمارے تسلط سے نہیں نکال سکتا، اور جو نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا علاج ہم کرنا بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کونیوں کو گھٹنوں پر ٹکایا اور ہتھیلیاں باہم ملائیں، پھر ارباز شاہ کی آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھا۔ جو علاج آپ کرتے ہیں اس علاج سے بخوبی واقف ہیں ہم، مگر جو علاج ہم کرتے ہیں کیا اس کو جاننے کی زحمت کی ہے آپ نے؟ ماحول میں عجیب سا تناؤ در آیا تھا۔ ہر ایک ٹکٹکی باندھے دو نفوس کو دیکھ رہا تھا جو ماحول سے بے نیاز ہو کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہر وار کے لیے تیار تھے۔ تو پھر اس میں جیتے گا وہی جو وار پہلے کرے گا۔ ارباز شاہ کا دماغ اس کے جواب پر بنایا تھا۔ اور تم تو پھر ذرا جتنے ہو۔ کتنی زندگی ہوگی تمہاری؟ زیادہ سے زیادہ 24 سال۔ مجھے دیکھو 60 سال کا ہوں۔ 8 قتل کیے ہیں میں نے، اور آج تک۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ ولی ویسے ہی بیٹھا تھا، بے تاثر، سپاٹ چہرہ، البتہ اس کے چہرے پر ٹھنڈی مسکراہٹ تھی، آگ جیسی برف۔ آج تک کوئی مائع کلال مجھے سلاخوں کے پیچھے نہیں کر سکا، اور یہ بھی جان لو کہ اگر ہم مار دیتے ہیں تو لاش تک گھر والوں کو نہیں لوٹاتے، چیل کووں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ وہ واقعی بہت ظالم شخص تھا۔ اب کہ ولی کی مسکراہٹ سمٹی، اس کے چہرے پر کاٹ ابھری۔ آپ اپنی بدعمالیاں مجھے نہ بتائیں جناب، خدا کو کیا جواب دیں گے اس کی تیاری کریں۔ ویسے بھی میں اپنی چیز لینے آیا ہوں، اپنی چیز لے کر جاؤں گا، سیدھی طرح سے نہیں تو پھر ٹیڑھی طرح سے۔ لیکن آپ طے کریں گے کہ آپ معاملہ کیسے چاہتے ہیں۔ میں آپ کو 2 راستے بتاؤں گا، آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے فیصلہ آپ کا ہے۔ اس نے بلتے غصے کو قابو کر کے بڑے ٹھنڈے انداز میں آگے والے پر سیسا انڈیلا تھا۔ ارباز شاہ کی آنکھیں حد تک پر سرخ ہوئیں۔ ہم باتوں کو دہرانے کے عادی نہیں ہیں لڑکے۔ اس کی گرج پر کمرے میں خاموشی کے باعث سناٹا محسوس ہوا تھا، مگر ولی ویسے ہی بیٹھا رہا۔ وہ اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ میری لاش کے لیے کوئی میرا انتظار نہیں کرے گا شاہ صاحب، اتنا میں آپ کو بتا دوں، اور یہ بھی کہ جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا وہ اس کائنات کا سب سے مشکل شکار ہوتا ہے۔ آپ جو چاہیں کریں، مگر میں معاملہ بات سے ہی طے کرنا چاہتا ہوں۔ کمزوریاں آپ کی بھی ہیں اور میری بھی، دوستیاں آپ بھی رکھتے ہیں اور میں بھی، لڑنا آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ تو وہ سیدھا ہوا۔ بہتر یہ ہے کہ مسئلے کو بڑھانے کے بجائے انصاف کی بات کی جائے اور جلد از جلد اس معاملے کو ختم کیا جائے، ورنہ سیاست میں آپ کے چڑھتے مقام کو پیر سے کچلتے مجھے بالکل بھی افسوس نہیں ہوگا۔ آخر میں اس کا انداز وارننگ دینے والا تھا، مگر آگے بھی وہ لوگ تھے جنہیں شاید ڈر سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس کی باتوں کو استہزا ہنس کر ہوا کر دیا۔ دیکھو تو اب یہ ذرا جتنا لڑکا ہمیں بتانے چلا
ہے کہ آگ کی جنگ میں زندہ کیسے رہا جاتا ہے۔ لڑکے ہنستے ہنستے وہ یکدم گرایا تو ولی نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ تم جیسے بہت آئے اور بہت گئے ہیں، تم جیسے کو تو ہاتھ پر پڑی دھول کی طرح اڑا دیتے ہیں ہم، اسی لیے جو بھی ارادے لے کر آئے ہو ابھی کے ابھی پلٹ جاؤ، ورنہ اپنی ٹانگوں پر واپس جانا تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ شاہ نواز کا ہاتھ ریوالور پر رینگا تو ولی نے اسے تنبیہ نظروں سے اشارہ کیا۔ اس نے اشارہ سمجھ کر گردن جھکا دی۔ ہمارا ارادہ آپ اچھے سے جانتے ہیں شاہ جی، اور اگر آپ اس ذلت کا پرچار چاہتے ہیں تو ہم اس میں آپ کی بھرپور مدد کریں گے، مگر پھر یاد رکھیے گا کہ حالات کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں نے آپ کو بہت آسانی کی راہ دکھائی ہے، آپ سے بہت سبھاؤ سے بات کی ہے، کوئی گالی گلوچ کسی چیز کو آڑے نہیں آنے دیا، مگر وہ ٹھہرا اور الباس خان کے سارے کارندوں پر ایک اچنبھتی نگاہ ڈالی۔ اگر آپ خود اس بات کو حل نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی، آپ سے کورٹ میں ملاقات ہوگی۔ وہ شال کندھوں پر ڈالتا اٹھا تو اس کے ساتھ ہی شاہ نواز باہر نکلا۔ گارڈز کے ہمراہ وہ داخلی دروازے تک آیا، پھر مڑ کر اس حویلی کو آخری نظر دیکھا اور تلخ مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سارے راستے شاہ نواز اسے دیکھتا آ رہا تھا، آخر اس سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھا، سر آپ جانتے تھے کہ یہ مسئلہ بات سے حل ہونے والا نہیں، پھر آپ نے یہاں تک آنے کی زحمت کیوں کی؟ سیدھا کیس کیوں نہیں کیا ان پر؟ اس نے اس کے سوال پر کھڑکی سے گردن موڑ کر پیچھے جھانکتے شیشے کی جانب دیکھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کتنے پانی میں ہیں، ہمارے جیسے یا پھر ہم سے ذرا کم؟ پیسے میں تو واقعی ہمارے مقابلے پر نہیں، مگر تعلقات میں جاندار ہیں یہ لوگ۔ میں بس یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنے مضبوط ہیں، کیا حساب کتاب ہے، تاکہ پھر عدالتی حملہ بھی اسی نوعیت کا ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے عدالت سے مان جائیں گے یہ لوگ؟ اچھی خاصی الٹی کھوپڑی کے ہیں۔ اس کی بات پر ولی نے سوچتی نظریں کھڑکی کی جانب پھیری، پھر گہرا سانس لے کر گویا ہوا، قانون کا ڈنڈا بہت سخت ہوتا ہے شاہ نواز، یہ سزائیں کیوں رکھی گئی ہیں نور آباد جیسے ٹیڑھے لوگوں کے لیے؟ نہ مان کر اپنا نقصان ہے، میرا کچھ نہیں، ہمارا کیس ہر لحاظ سے مضبوط ہے۔ شاہ نواز نے سمجھ کر گردن ہلائی، مگر اسے ابھی بھی ایک بات تنگ کر رہی تھی، جیسے ہی یہ کافی نہیں تھا، ایک کیس کر دینا کچھ بھی نہیں تھا۔ سر اگر انہیں اس کیس سے فرق نہ پڑا تو پھر جتنی کمزوریاں اس نے اس سارے عرصے میں قتل کر کے اکٹھی کی ہیں، ہم اسے انہیں کمزوریوں سے کھینچ کر کھوٹے سے باندھ دیں گے۔ انسان جتنا بااثر ہوتا ہے نا شاہ نواز، اندر سے اتنا ہی اپنی غلط کاریوں اور کمزوریوں کے جال میں جکڑا ہوتا ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی سیدھی طرح نہ آئے تو تم اس کی گردن موڑ کر اسے قابو کرنا، اور کوئی پوائنٹس تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر ہاتھ رکھنے کے بعد انسان سانس بھی نہیں لے سکتا۔ ہمیں بس ان حساس جگہوں کا علم رکھنا چاہیے، بندہ اپنے قابو میں خود آ جاتا ہے۔ وہ ویسے ہی کھڑکی سے باہر دیکھتا بول رہا تھا۔ شاہ نواز نے سمجھ کر سر ہلایا، اور ہاں، گاڑی ہاسپٹل کی جانب موڑو، مجھے کانتا بی بی کے بیٹے کو دیکھنا ہے۔ یاد آنے پر اس نے کہا تو شاہ نواز نے تعمیل کرتے ہوئے گاڑی اسپتال کو جاتے راستے پر ڈال دی۔ زندگی کے چند دن یوں ہی دبے پاؤں گزر گئے تھے۔ جاتی گرمیوں نے سردیوں کا تحفہ پیش کیا اور اپنا جھلستا آنچل سمیٹ کر اپنے متعین سمیت روانہ ہوئی۔ سردیوں میں بھی گاؤں کے کھلے میدان اور پہاڑی علاقے باعث سردی کا زور شدید تھا۔ ٹھٹھرا دینے والی ہوا نے سب کچھ یک بستہ کر دیا تھا۔ حویلی میں بھی گرم کپڑے اور سردیوں کے لحاظ سے پکوان بدلے تو شاہ میں معطر لگنے لگیں۔ وہ اپنے گرد لپٹی شال کو مزید درست کرتا حویلی میں داخل ہوا تو گہری ہوتی مغرب کے باعث حویلی کے سارے کمکے روشن کر دیے گئے تھے۔ بی جان لاؤنج میں بیٹھی نورا کو ہدایت دیتی سبزیاں کٹوا رہی تھیں، اور سارے لاؤنج میں ایک عجیب سا پھیلاؤ پھیلا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ بی جان اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ اس کے زخم کافی حد تک مدمل ہو چکے تھے، البتہ ناک پر لگا زخم ایک چھوٹے سے کٹ کی صورت دکھائی دیتا تھا۔ ولی بیٹا، امل اور نازیہ کو شادی میں لے کر جانا ہے، ساتھ والے گاؤں میں شادی ہے ان کی بچپن کی سہیلی کی۔ کچھ دیر پہلے نازیہ آئی تھی، کہہ کر گئی ہے کہ ولی کے ساتھ جائیں گے کیونکہ ڈرائیور دونوں گھروں کے مصروف ہیں۔ تم لے جاؤ گے نا؟ وہ صوفے پر بیٹھی گردن اس کی جانب پھیرے کہہ رہی تھی۔ آخر میں اس کے چہرے کو جانچتے سوال کیا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ جی بی جان، لے جاؤں گا۔ جانا کب تک ہے؟ اور واپسی کا وقت بھی بتا دیں تاکہ میں شاہ نواز کو سارے کام سمجھا کر جاؤں۔ اس نے ادب سے کہہ کر انہیں دیکھا تو وہ امل کو آوازیں دینے لگی۔ اتنے دنوں میں ولی کا سامنا
عمل سے آج ہو رہا تھا۔ اس کا دل بے اختیار مچلا۔ عمل شاید تیار ہو رہی تھی، اسی لیے دونوں ہاتھوں سے کان میں جھمکا ڈالتی دوپٹے سے بے نیاز لانچ میں آئی تو ولی کے کان سرخ ہو گئے۔ اس نے بے ساختہ رخ موڑا تھا۔ وہ بھی گھبرا کر دوبارہ کمرے میں دوپٹہ لینے دوڑی تو کام کرتی نورا ہنس پڑی۔ سب کچھ ذرا سے لمحوں میں ہوا تو بی جان کو کچھ خبر نہیں ہوئی اور وہ دو نفوس پر بہت سی ساعتیں بیت گئیں۔ علی کہاں رہ گئی ہے عمل؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، مجال ہے جو یہ لڑکی ایک آواز سن لے۔ بی جان نے بلند آواز سے کہا تو وہ اس بار دوپٹے کو سر تک ڈالے لانچ میں آئی۔ اس کا دل کانوں میں دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اس وقت زمین میں سما جانا چاہتی تھی۔ ولی موبائل پر جھکا بلا وجہ بٹن دبا رہا تھا کیونکہ ابھی اسے دیکھنے کا مطلب تھا اسے اور کنفیوز کرنا۔ ارے بتاؤ ولی کو کہ کب تک جانا ہے اور واپسی کب تک ہوگی؟ عمل کے چہرے پر ناسمجھی پھیلی۔ ولی کیوں؟ بی جان نے کٹی سبزیوں کو الگ کر کے رکھا، پھر اسے دیکھا جو دوپٹے سے سارا وجود ڈھکے انہیں ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ نازیہ کہہ کر گئی تھی کہ ولی کے ساتھ جائیں گے، گھر کے ڈرائیور فارغ نہیں ہیں اس لیے۔ اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ انہوں نے اسے ہاتھ روک کر دیکھا تو اس کی آنکھوں نے بے ساختہ ولی تک سفر کیا۔ اس کا دل پھر سے ڈوب کر ابھرا۔ کیا ولی بھی نازیہ کو؟ اور اس کے آگے اس نے سوچا نہیں، بس ابھی تھوڑی دیر میں نکلنا ہے اور واپسی کا وقت 9 بجے تک ہے۔ اس نے بامشکل گھڑا کنکار کر کہا تو ولی سر ہلاتا اٹھا۔ بی جان میں ذرا شاہ نواز کو سمجھا دوں پھر آتا ہوں۔ وہ باہر کی جانب بڑھا تو عمل سفید چہرہ لیے بوجھل دل کے ساتھ لانچ میں پلٹ آئی۔ اس کا دل کہیں بھی جانے کا نہیں چاہ رہا تھا، اسے بس کمرہ بند کر کے ڈھیر سارا رونا تھا، مگر مجبوری میں سر سے دوپٹہ اتار کر وہ آئینے میں کھوئی کھوئی نظروں سے دیکھتی بالوں کو سنوارنے لگی۔ اس کے دل پر بہت سا بوجھ آن کھڑا تھا۔ جب تیار ہو کر وہ دونوں سفید حویلی سے باہر کی سمت بڑھیں تو ولی کو کار سے ٹیک لگائے کسی سے فون پر بات کرتا پایا۔ وہ سفید قمیص شلوار میں ملبوس کتھائی شال کو سردی کے باعث گردن کے گرد لپٹا مصروف سا دکھتا تھا۔ اس کا دراز قد اور وجیہہ نقوش اسے اس حویلی کے سب مردوں میں ممتاز کرتے تھے اور ولی کو اس بات کا علم تھا، مگر وہ کبھی بھی اس سے لطف اندوز نہیں ہوا تھا۔ عمل نے بوجھل دل کے ساتھ اسے دیکھتے حویلی کا دروازہ پار کیا۔ وہ ڈل گولڈن رنگ کے لانگ فراک زیب تن کیے ہوئے تھی، جس کا چوڑی دار پاجامہ فراک کی لمبائی کے باعث بمشکل نظر آتا تھا۔ سنہرے رنگ کے فراک کا عکس اس کے چہرے پر پڑا تو اس کا چہرہ سنہرے پن سے دہک اٹھا۔ ہلکے سے میک اپ اور ہم رنگ جھمکوں سے وہ مزید حسین دکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں، ہاں اس کی آنکھیں اس ساری تیاری کا ساتھ ہرگز نہیں دے رہی تھیں۔ اس کے برعکس نازیہ نے تیز نارنجی رنگ کا لانگ فراک پہن رکھا تھا اور میک اپ بھی انتہائی گہرا کر رکھا تھا، مگر وہ کشش عمل کی معصوم خوبصورتی میں تھی، وہ نازیہ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ ولی نے عمل کو ایک نظر دیکھا اور پھر بالوں میں بے بسی سے ہاتھ پھیرتا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گیا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ولی کو اپنا دل سنبھالنا مشکل لگا۔ جب وہ دونوں پچھلی سیٹ پر آ بیٹھیں تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ نازیہ کار کے بائیں اور عمل دائیں جانب بیٹھی تھی۔ ولی نے خفیف سی نظریں اٹھا کر اسے شیشے میں دیکھا اور اپنی نظریں سامنے کی جانب جما دیں۔ آپ سارا دن کہاں ہوتے ہیں ولی؟ کبھی آپ ساتھ ہی نہیں بیٹھتے گھر والوں کے بھی؟ اب ایسے تو نہیں ہوتا نا، ایک گھر میں رہتے ہوئے انسان کچھ تو خیال کرتا ہے۔ عمل تو عمل، ولی بھی اس کی بے تکلفی پر حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ اس کے اتنے ہلکے پھلکے انداز پر ولی کے ماتھے پر بے اختیار بل پڑے تھے۔ میں سارا دن مصروف ہوتا ہوں بی بی۔ اس کی آواز بے لچک تھی۔ عمل کو اس کی آواز سے بھی خوف آیا، اگر جو کسی دن ولی نے اسے ایسے بات کی تو وہ مر جائے گی۔ ایک تو آپ یہ بی بی کا دم چھلا لگانا مت چھوڑیے گا۔ اس کے بیزار ہو کر کہنے پر ولی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی میں آکورڈ سی خاموشی پھیل گئی۔ ویسے اتنے مصروف ہوتے ہیں تو سارا دن کرتے کیا ہیں آپ؟ کون سی مصروفیت ہے، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ وہ عمل کو دیکھ کر شرارت سے مسکرائی، مگر عمل مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ ولی کو جانتی تھی، وہ تو کسی مرد سے کبھی بے تکلف نہیں ہوا کرتا تھا اور مقابل پھر نازیہ تھی۔ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ اس کا اب کے چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ بے تعصب نظروں سے باہر دیکھتا وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بالکل لاتعلق سا ہو گیا۔ عمل بی بی، واپسی کا وقت کیا ہے؟ کچھ دیر بعد اس نے نازیہ کے بجائے عمل کو مخاطب کیا تو نازیہ کا چہرہ حد تک سے سرخ ہوا۔ عمل نے گھبرا کر پہلے نازیہ کو دیکھا اور پھر اسے۔ 9 بجے۔ وہ جانتا تھا مگر اس نے شاید نازیہ پر بہت کچھ جتانے کے لیے اسے مخاطب کیا تھا۔ عمل کے دل سے بوجھ ہٹنے لگا۔ وہ نازیہ کو نہیں پسند کرتا تھا۔ اس کے دل میں سکون سا اترنے لگا، مگر نازیہ دوسری جانب سلگ کر رہ گئی۔ کچھ ہی دیر میں دوسرے گاؤں کا داخلی دروازہ پار کیا تو دور سے بجتی شہنائی
سنائی دینے لگی۔ شاید انہوں نے شادی پر سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا تھا، اسی لیے گاؤں شروع ہوتے ہی لوگوں کا جمع غفیر نظروں سے گزرنے لگا۔ وہ سب حویلی میں شادی کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ اس نے گاڑی رس سے ذرا ایک طرف لگائی اور پھر گاڑی سے اتر کر جائزہ لینے لگا۔ رس ذرا چھٹا تو اس نے کھڑکی سے اندر جھانک کر انہیں باہر نکلنے کا کہا۔ نازیہ تو اسی وقت دھم دھم کرتی چلی گئی، مگر امل پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھی رہی۔ بی بی آپ بھی جائیے، اس نے اندر بیٹھے کہا تو امل نے ہاتھ آپس میں رگڑے۔ ٹھنڈ کے باعث اس کے ہاتھ یک پڑ رہے تھے۔ کچھ کہنا ہے بی بی؟ اس نے نرمی سے کہا تو امل سے خود کو روکنا مشکل ہوا۔ ولی آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ وہ شیشے میں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر سامنے لگے شیشے کے پار دیکھا۔ سردار بابا سے۔ پھر اس کا دل دھڑک رہا تھا بہت زور زور سے، مگر وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ پھر؟ ولی مسکرایا۔ بی جان سے۔ امل کو لگا اس کا دل باہر آ کر رہے گا۔ ولی ایسے ہی اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے سامنے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے گہرا سانس لے کر نظریں اٹھائیں۔ اس نظر میں ہر سوال کا جواب تھا۔ امل کو لگا کہ وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ ان آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں تھیں۔ اس کا دل کانپا۔ پھر محبت کرنا میری اوقات سے باہر ہے بی بی۔ اور یہ تھا وہ جواب جو اس نے اپنی نظروں کے برعکس دیا تھا، حقیقی جواب، کڑوا جواب۔ کیا کوئی اور راستہ نہیں ہے ولی؟ اس کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا تو ولی کو لگا وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ کوئی راستہ نہیں ہے امل بی بی۔ کسی بھی اذیت سے بہتر ہے کہ آپ اپنے دل کو قائل کر لیں، اسے ان شروع دنوں ہی میں قابو کر لیں، نہیں تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آپ کو قابو کرنے لگے گا، اور اس وقت سے خدا کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ وہ بہت نرمی سے بول رہا تھا۔ اس کے ساتھ سخت ہونا اسے شدید شاید آتا ہی نہیں تھا، مگر نرم لہجے میں ادائے سخت لفظوں نے امل کو بہت تکلیف دی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا۔ میرا دل تو مجھے قابو کرنے لگا ہے ولی۔ مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے سمجھنے میں دیر کر دی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب میرا دل کبھی نہیں سمجھے گا۔ آنسو روکنے کی وجہ سے اس کا گلا دکھنے لگا تو وہ خود پر قابو پاتی دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس کے جاتے ہی ولی نے سیٹ کے پشت سے تھک کر سر ٹکایا اور یاسیت سے گاڑی کی چھت کو دیکھے گیا۔ اس کا دل اندھیروں میں ڈوب کر ابھرنے لگا تھا۔ آگے کے پارٹ کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔